حي على الفلاح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ رجب کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا اور عظمت والا مہینہ قرار دیا، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے، جو رجب کا مہینہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے آپ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اور آپ علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو رجب کا چاند نظر آیا اور آپ رمضان کے حصول کی دعائیں فرما رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے اس عمل سے اور اس دعا سے پتہ چلا کہ رجب اور شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تیاری کس چیز کی تیاری کا مہینہ؟ آیا کھانے پینے کی چیزوں کے جمع کرنے کا مہینہ کہ فروٹ جمع کیا جاوے، کسٹر جمع کیا جاوے، شربت جمع کیا جاوے، بھجیے کا بیسن جمع کیا جاوے، اس کا مہینہ نہیں، بلکہ رمضان کی تیاری کا اس اعتبار سے مہینہ کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے 2 حکم ایسے ہیں کہ جس کی بندے کو پورے سال کی عادت نہیں. ایک تو روزہ کہ بندہ اللہ ماشاء اللہ کا کوئی بندہ ہوگا وہ سال میں روزے رکھتا ہوگا، ورنہ ہر ایک کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھنا ایک مشکل بات ہے. رمضان میں تراویح کا حکم کہ 5 نمازوں کے علاوہ 20 رکعت تراویح کا حکم، یہ الگ ایک عمل ہے. تو رمضان میں اللہ کی جانب سے ہمیں جن اعمال کا پابند کیا جائے گا اس اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، کہ اس اعمال کے اندر اپنے آپ کو تھکانے کے لیے تیار کرنا کہ اس اعمال کی وجہ سے اگر کوئی مشقت آئے، اگر دل پر بوجھ آئے، اگر جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف آئے تو اسے برداشت کرنا، اس کی تیاری کرنے کا یہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہے. یہ بندہ اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بنائے، اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکانے والا بنائے کہ تاکہ رمضان کا مہینہ آتے اگر عبادت زیادہ کرنی بھی پڑے تو بندے کو جو ہے بوجھ محسوس نہ ہو، تھکان محسوس نہ ہو اور ان اعمال کو وہ اچھی طرح ادا کر سکے. تو رمضان کی تیاری کا مہینہ یہ رجب اور شعبان کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں
برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دے۔ پھر اس رجب کے مہینے کے ساتھ ایک اور بات مشہور ہے کہ اس رجب کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے لیے بلایا۔ معراج آپ علیہ السلام کو کب کروائی گئی، اس کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ آپ اگر کتابیں پڑھیں تو بعضوں نے کسی اور مہینے میں لکھا، بعضوں نے کسی اور تاریخ میں لکھا، لیکن ایک قول 27 رجب کا بھی ہے کہ 27 رجب کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ یقینی طور پر آپ علیہ السلام کو معراج کب نصیب ہوئی یہ اللہ کے علم میں۔ ہمارے لیے یقینی طور پر اس تاریخ کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جسد مبارک کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں اللہ رب العزت نے معراج کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اس بات پر یقین رکھنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے تشریف لانے کے بعد معراج کے جو حالات بیان فرمائے، ان حالات سے نصیحت حاصل کرنا اور ان حالات سے کچھ عبرت حاصل کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ معراج کسی بھی تاریخ میں واقع ہوئی ہو، یقینی طور پر آپ کو معراج ہوئی ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی معراج پر یقین رکھیں اور آپ کے معراج سے تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے معراج کے جو حالات بیان فرمائے ان حالات سے ہم عبرت حاصل کریں، کچھ نصیحت حاصل کریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے معراج کے واقعے کا تذکرہ شروع کیا جائے تو یہاں سے کرنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 10ویں سال میں آپ علیہ السلام کے اوپر وہ سال ایسا گزرا کہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک ایسے حالات آپ علیہ السلام پر آئے کہ آپ علیہ السلام غموں کی وجہ سے بوجھل ہو گئے۔ آپ کا وہ پورا سال غم کے ایک کے بعد دوسرے ایسے مختلف حالات آپ کے اوپر آتے گئے کہ اس نبوت کے ظہور اور نبوت کے اعلان کے 10ویں سال آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال، تب آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو 6 سال کی عمر میں اس دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ ہم اندازہ لگائیں، یہ بات کہنے کی بہت بڑی آسان ہے، لیکن ایک 6 سال کی عمر ہم ہماری اولاد کے متعلق اگر سوچ لیں، اس کی 6 سال کی صرف عمر ہو، نہ دنیا میں اس کا باپ ہو، نہ دنیا میں اس کی ماں ہو، ہم اس بچے کے متعلق کیا سوچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ دادا نے آپ کی کفالت کی
8 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی کہ دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب دادا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب انہوں نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی اور ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب کو دی، اور اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو باپ سے بڑھ کر پیار دیا، اور ہر وقت آپ علیہ السلام کی سائے کی طرح آپ کی نگرانی اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کفار مکہ میں سے کسی کی جرأت اور ہمت نہ تھی کہ کھلم کھلا آپ علیہ السلام کو کسی طرح کی تکلیف پہنچا سکے۔ لیکن اظہار نبوت کے 10ویں سال یہ چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چچا ابو طالب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ہر مشکل حالات میں تسلی اور آپ کو سکون دلایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی مکہ المکرمہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال آپ علیہ السلام پر نچھاور کر دیا اور قدم بہ قدم آپ کے ساتھ رہی اور آپ کو ہر موقع پر تسلی دیتی رہی۔ ان حضرت خدیجہ کا بھی چچا ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال۔ ایک تو آپ علیہ السلام کو چچا ابو طالب کے جانے کا غم تھا، دوسرا حضرت خدیجہ کے جانے کا غم تھا۔ آپ علیہ السلام ایسے ہی غم سے بوجھل تھے، اور اس میں کفار مکہ کی جانب سے آپ علیہ السلام کے اوپر حالات تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چلو کفار مکہ تو میری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، میں چلا جاؤں طائف، وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤں، انہیں حق بات سمجھاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے اور حق کو تسلیم کر لے۔ آپ علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کے سفر پر جاتے ہیں۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، اگر طائف کا واقعہ اگر تفصیل سے کوئی پڑھے یا سنے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی آنکھیں جو ہے نم ہوئے بغیر رہ سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر طائف میں ایسے حالات گزرے، وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے دعوت کو تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ علیہ السلام کے پیچھے طائف کے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا جو آپ علیہ السلام پر پتھر مارتے۔ آپ علیہ السلام پر اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کی پنڈلی مبارک اتنی زخمی ہوئی کہ اس سے اتنا لہو نکلا کہ آپ کی جوتی مبارک آپ کے خون مبارک سے بھر گئی اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آسمانوں پر فرشتے صرف 2 موقع ایسے ہیں کہ جن 2 موقعوں پر آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ان کی گردن پر چھری پھرائی، اس وقت فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ اور دوسرا موقع کہ آپ علیہ السلام کے اوپر طائف میں جب یہ حالات آئے، آپ بے ہوش ہو گئے، اس وقت فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض کیا، آپ صرف حکم کر دیں، ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیں کہ ان کو ہم ان پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، اگرچہ یہ ایمان نہیں لائے، ان کی نسل ایمان لائے گی۔ ان حالات کے بعد آپ علیہ السلام طائف کا جب واقعہ ہوا، آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام جس رات معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس رات آپ علیہ السلام ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام
हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको याद फरमा रहे हैं और आपको आसमानों पर ले जाने का हुक्म है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मे हानी के मकान से हतीम लाया जाता है, हरम लाया जाता है, आपका सीने मुबारक वहाँ खोला जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने के तश्त में जन्नत से ईमान और हिकमत लेकर आए थे। आपका सीने मुबारक खोलकर आपके कल्बे अतहर को निकाला जाता है और जमजम से आपके कल्बे अतहर को धोकर उस ईमान और हिकमत को उस कल्बे अतहर में रख दिया जाता है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके कल्बे अतहर को दोबारा सीने में रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से जो है वो सीना अपनी हालत पर दुरुस्त हो जाता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सवारी लाई जाती है। इस सवारी को हम बुर्राक के नाम से जानते हैं। ये सवारी एक सफ़ेद रंग का एक चौपाया है जो किताबों में लिखा है कि जिसका कद गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा, इस कद का वो एक जानवर था। आप अलैहिस्सलाम को उस पर सवार करवाते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मक़दिस पहुँचते हैं और वहाँ पर एक रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दिस पहुँचे तब अम्बिया अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम वहाँ मौजूद थे और एक रिवायत के मुताबिक जब आप मेराज से वापस लौटते हैं तब बैतुल मक़दिस में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बहरहाल जो भी रिवायत हो, आप बैतुल मक़दिस पहुँचते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, आप अलैहिस्सलाम सफ़े दुरुस्त की जाती है और इमामत के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को आगे करते हैं, इमाम बनाते हैं। आप तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाते हैं और इस तरीके से आपका इमामुल अम्बिया होना जो है जाहिर किया जाता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया जाता है। हर आसमान पर किसी न किसी नबी का तज़किरा है कि उन्होंने इस्तक़बाल किया आपका। आप अलैहिस्सलाम सातों आसमान से ऊपर चढ़कर फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं। सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं। जैसे ही सिदरतुल मुंतहा पहुँचते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अब यहाँ से आगे चलने की मुझे इजाज़त नहीं और मेरी सकत नहीं। अगर मैं यहाँ से थोड़ा भी आगे जाऊँ तो मैं जल जाऊँगा। वहाँ से सिदरतुल मुंतहा के ऊपर फिर आप अलैहिस्सलाम अकेले ही चलते हैं और आप ऊपर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात होती है। आपसे जो है जो उसकी जो भी कैफियत होगी, हम सिर्फ इस पर ईमान रखते हैं। जिस कैफियत से भी मुलाकात हुई हो, बस मुलाकात हुई है, इस पर हमारा यकीन है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इनामात दिए जाते हैं। 3 इनामात दिए जाते हैं। एक तो 50 नमाजें दी जाती है, दूसरी अलिफ लाम मीम से आमनर रसूल से लेकर आखिर तक ये आयतें आपको दी जाती हैं और एक बशारत यूँ दी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कि हम आपकी उम्मत के शिर्क के अलावा जो कुछ भी गुनाह है तौबा से जो है हम माफ़ कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इनामात लेकर जब वापस होते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान में मिलते हैं, पूछते हैं अल्लाह की जानिब से क्या इनाम मिला। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया 50 नमाजें मिली। हज़रत मूसा कहते हैं कि मैं वाकिफ़ हूँ, मेरी उम्मत भी नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत भी 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए और तख़फ़ीफ़ करवाइए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के मशवरे पर जाते हैं कि बार बार जाना आना होता है, आखिर में 5 नमाजें रह जाती है। अब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है आप अलैहिस्सलाम को मशवरा देते हैं कि अभी भी जाइए, 5 भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी और तख़फ़ीफ़ करवाइए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब मुझे जाने में शर्म महसूस होती है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म को कबूल
قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، جائیے آپ کی امت پڑھے گی 5 نماز، لیکن ہم انہیں 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس بیت المقدس تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے آپ علیہ السلام جو ہے واپس ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے آتے ہیں۔ یہ معراج کا مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر اور مختلف وقت میں ان معراج کے حالات بتلائے کہ معراج کے وقت آپ علیہ السلام کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، جہنم کے حالات بھی بتلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے معراج کے بعد کچھ حالات بتلائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ناخن ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو جو ہے نوچ رہے ہیں، خروچ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، کہ جو غیبت کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے اس سزا میں مبتلا کیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو جو ہے اپنے ناخنوں سے جو ہے نوچ رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، غیبت کیا ہے؟ غیبت تو اتنا شدید اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کہہ دیا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ جب اللہ رب العزت نے جس حکم سے قرآن کریم میں منع کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی اس عمل میں مبتلا ہو اس کی سزا تو یہ ہونی ہی ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہماری مجلسیں جب تک غیبت نہ ہو تب تک ہماری مجلسیں ختم نہیں ہیں۔ آج ہماری مجلسوں کی زینت یہ غیبت بنی ہوئی ہے، حالانکہ سوچنے کی بات ہے غیبت کہ اس سے کیا فائدہ ہمارا، بلکہ ہمارا نقصان ہی نقصان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس میں بھی اگر کسی کو کچھ کہو تو وہ کہے گا میں تو اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں، اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبت، کہ غیبت کیا ہے معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا کوئی ایسی بات کہنا کسی کے متعلق کہ اگر وہ بات وہ بھائی سن لے تمہارا تو اسے وہ ناپسند ہوا اور اسے وہ برا سمجھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے، اس پر تہمت ہے اور اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس گناہ کی مثال اتنی بھدی مثال دی ہے کہ اگر بندہ اس کو سوچ لے تو کبھی بھی اپنی زبان سے جو ہے غیبت ادا نہیں کرے گا، غیبت کے جملے نہیں بولے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں کا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنا بھائی، اور وہ بھی بھائی زندہ نہیں، مرا ہوا بھائی، اور اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم کھاؤ، یہ تمہیں پسند ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس غیبت کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اتنی بھدی مثال جہاں موجود ہو وہاں ہماری ہمت کہاں ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری مجلسوں کو ہم غیبت سے پاک کریں، ہماری زبانوں کو اس گناہ سے جو ہے ہم پاک کریں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس شب مجھے معراج ہوئی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ
رہائشی مکانوں کی طرح بڑے ہیں. کسی کے رہنے کا مکان کتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور ان پیٹ میں سانپ ہے جو باہر سے نظر آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، کہ سود کی سزا یہ اللہ رب العزت نے انہیں دی ہے کہ یہ ان کا پیٹ اتنا بڑا ہے اور اس پیٹ کے اندر جو ہے سانپ بھرے ہوئے ہیں. سود جس کی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں بیان فرما دی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کہ اے ایمان والو سود کو مت کھاؤ، سود کا استعمال نہ کرو. تو سود ایک سنگین گناہ ہے جس کی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کر دی ہے. اس لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو اگر حقیقی معنی میں ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو، اور اگر نہ چھوڑو تو اس کی سزا اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے. ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کر دے اس کا حال کیا ہو. اس سود کی مذمت کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک پیسہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر. اس لیے ہمیں بظاہر یوں محسوس ہوتا ہو کہ سود کے آنے سے ہماری ملکیت میں اور ہماری مالیت میں بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بھی جو ہے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں پر پتھر مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سر کچل جاتا ہے، لیکن دوبارہ واپس وہ سر صحیح سالم حالت پر آ جاتا ہے. جب جیسے ہی صحیح ہو جاتا ہے دوبارہ انہیں پتھر مارا جاتا ہے اور پتھر مار کر ان کے سر کو کچلا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بے نمازی لوگ ہیں، نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے دن میں 5 مرتبہ انہیں اللہ اکبر کہہ کر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہہ کر حی علی الفلاح حی علی الفلاح کہہ کر بلایا جاتا تھا اور یاد دلایا جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے تمہیں اس سر کو جھکانے کا وقت ہو چکا، آؤ اور اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. انہوں نے اپنے اس سر کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا، اس کی سزا میں آج ان کے سروں کو جو ہے کچلا جائے. ہم غور کریں اس معراج کے واقعے سے ہی کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلا کر کیا انعام دیا. سب سے پہلا انعام نماز کا انعام دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی احکامات دیے گئے وہ سارے کے سارے احکامات اس زمین پر رہتے ہوئے دیے گئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ دیے گئے. لیکن جب نماز کا حکم دینے کا موقع آیا اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا اور بذات خود جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان
نماز کا تحفہ دیا. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے معراج کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معراج نصیب کی، لیکن ہمیں معراج کے لیے اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز یہ تو ایمان والے کی معراج ہے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اور ہماری نمازوں کا کیا، کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. ہم نمازوں کو چھوڑنا اتنا آسان سمجھتے ہیں جیسے جسم پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی. بھائیو دوستو، نماز ایک بہت اہم چیز ہے، بلکہ کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر یہ حساب برابر نکلا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بقیہ حساب آسان ہو جائیں گے، ورنہ اگر اسی میں پکڑ ہوئی تو کیا. اس لیے ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز ہر وقت کی نماز ہم پڑھیں گے. نماز کا اپنے آپ کو ہم پابند بنائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈک پہنچے اور آپ کو سکون پہنچے. تو نماز ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم عبادت ہے جو دن میں 5 وقت ہم پر فرض ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کا اہتمام کریں. آخری 2 چیزیں بتلا کر جو ہے بات ختم کر دوں. آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ معراج کی شب میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی شرمگاہیں چیکڑوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور وہ جانوروں کی طرح، اونٹ اور بیل کی طرح کچھ کھا رہے ہیں. جہنم کے پتھر اور خبیث درخت ایسی چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں. یہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا میں اللہ رب العزت نے انہیں مبتلا کیا ہے کہ زکوٰۃ مال اللہ کا دیا ہوا تھا اور اس مال میں سے اللہ رب العزت نے صرف 2.5% کا حکم دیا، اور وہ بھی سال میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنے کا حکم دیا. اس حکم سے روگردانی کی اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی ہے. اس کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمائی الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان مالوں کو تپا کر جو ہے پترے کی شکل میں اسے گرم کرے گا، اتنا گرم کرے گا کہ وہ آگ کے انگارے ہوں گے، اور اس سے اس کے بازوؤں کو اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہی مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے آئے. اس لیے زکوٰۃ یہ بھی اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں کا ایک رکن ہے، اس کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی چاہیے. آخری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی کہ معراج کی شب میں نے دیکھا کہ ایک طرف برتن میں پکا ہوا خوشبودار گوشت رکھا ہوا اور ایک طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا. کچھ لوگ جو ہیں اس پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے بیوی عطا فرمائی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حلال شوہر عطا فرمائے تھے.
اس کے باوجود یہ مرد اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر اور یہ عورتیں اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے دوسروں کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرتے تھے، ان کی سزا میں اللہ رب العزت نے انہیں مبتلا کیا ہے۔ حالانکہ اس کی پاک دامن رہنے کی اور پاک باز رہنے کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی، اللہ رب العزت نے بھی اس کے احکامات دیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے آپ کو پاک باز رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قد افلح المؤمنون کی طرح ترتیب پر جو کامیاب ہونے والے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں ایک فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب ہونے والے وہ ایمان والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو دو چیزوں کی ضمانت لے لے، جو دو چیزوں کی ضمانت لے لے کہ انہیں غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز تو وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور ایک دوسری چیز وہ جو دو پیروں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ، کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جنت کی ذمہ داری لے لے اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا؟ اس لیے یہ معراج کے کچھ حالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے تاکہ امت ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، تاکہ وہ کل ان سزاؤں سے بھی جو ہے بچا ہوا رہے۔ معراج کا سبق بھی یہی ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ تشریف لائے، اس کو یاد کر لینا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ معراج کا جو سبق ہے کہ معراج کا تحفہ نماز ہے، اس نماز کی پابندی کی جائے، اور اس معراج میں آپ علیہ السلام نے جو حالات دیکھے اور جو حالات امت کو بتائے، یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ امت اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت معراج کے اس سبق کو ہمیں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق اور رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔